جی السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا دوست محمد احمد، اور آج کی ویڈیو کا جو آغاز ہے وہ ماشاءاللہ بہت پیارے پٹھے کے ایک فیس شاٹ سے ہو رہا ہے۔ یہ پٹھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے لسانی بلڈ میں سے رتا بنا ہے۔ اس کی ماں، اس کا باپ اور نانکے دادکے دونوں طرف سے ایٹ دی اینڈ جا کر جو بلڈ ملتا ہے وہ کنگ لسانی کے ساتھ ملتا ہے۔ لیکن اب بہت سارے دوست میرے سے یہ پوچھیں گے کہ اس کا رتا رنگ کیوں آیا، تو آگے چل کر ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا ساری بات، لیکن پہلے آپ اس کی ایک تو آنکھ دیکھیں۔ اور جو آج کل مارکیٹ میں لوگوں نے جناب جعلی لسانی بنا کر ہر کالے کو لسانی بنایا ہوا ہے، ان کی بھی آنکھیں آپ دیکھا کریں۔ جو میں نے پہلے دن سے آپ کو ایک بتائی تھی نا کہ 3 رنگوں والی آنکھ ہوتی ہے جس میں دوسرا رنگ نیلا ملتا ہے، تو آج بھی آنکھ کا معیار الحمدللہ وہی ہے، کیونکہ ہم نے جو سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، جو پرکھا ہے، وہی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ نیلا اور لال مارکر دو ہمارے پاس نہیں ہے کہ اپنے لیے نیلا اور آپ کے لیے لال مارکر، تو بھائی جو سیکھا ہے وہی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آج تک وہی چل رہا ہے، کبھی کسی بیان کے اندر تضاد نہیں آیا۔ تو یہ جناب جو کنگ لسانی کا پٹھا ہے ہمارے پاس لال بادشاہ، یہ آگے سے اس کا بچہ ہے، اس کا پٹھا ہے، اور ہاتھ کے اندر یہ تھوڑا سا تنگ ہوتا ہے۔ یہ 5 بچے تھے میرے پاس، جس میں سے 2 میرے پاس جوان ہوئے ہیں۔ اس کی بہن وہ پیچھے گھوم رہی ہے کالی، اس کا بھی آپ کو شوق کرواتے ہیں، لیکن یہ لال بادشاہ کا پٹھا ہے۔ اور اس کی آپ صرف آنکھ کا معیار دیکھیں، یہ نلی صاحب بچہ ہے۔ چھڑ دے جی شکیل بھائی، تھلے کھلا کر دو ہاتھ میں دوستو، پھڑکتا ہے، اٹھا ایتھے ہی ساڑ دے ہاتھ میں، یہ پھڑکتا ہے بہت شدید قسم کا۔ ابھی اس نے پر جھاڑنے سٹارٹ کر دیے ہیں۔ ان بچوں کے ساتھ بہت ساری جو ہے نا ٹریجڈی سی ہوئی ہے زندگی میں، کہ یہ 5 بچے تھے، 2.5-3 مہینے کی عمر تک انہوں نے کوئی دوائی کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہمارے فارم پر ویکسین لگی، چلڈ ویکسین ان کو بھی لگ گئی، اور ویکسین تھی غلط، اس میں جناب یہ پرندے سوج گئے۔ یہ 5 بچے تھے جس میں سے 3 بعد میں جا کر ضائع ہوئے، ٹھیک ہے، اور 2 بچ گئے ہمارے پاس۔ ایک یہ پٹھا پھر رہا ہے، اور ایک وہ پٹھی نپے شکیل، ذرا پٹھی کا بھی شوق کرائیے۔ ان کی ماں میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی ماں وہی ہے جو ساوے ادلکے کی ماں ہے، یعنی یہ ساوے ادلکے کا بھائی بنتا ہے۔ ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے دونوں کا جو ہے وہ فرق ہے۔ اس کا باپ لال بادشاہ ہے، اور ساوے ادلکے کا جو باپ ہے وہ کنگ ادلکہ ہے۔ تو یہ بھی بالکل نلی صاحب بچہ ہے، اس نے بھی بہت بننا ہے، مرغ بنے گا انشاءاللہ، اللہ اسے زندگی دے، ڈے بائی ڈے یہ اچھا ہوتا جا رہا ہے۔ اب جناب آپ کو ہم دکھاتے ہیں اس کی بہن۔ یہ آپ کو ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے یہ غدود سی فیس کے اوپر، یہ دوستو وہی غدود ہے جو ویکسین کے دوران یہاں تک آئی ہوئی تھی، ادھر تک اتنی سوجی ہوئی تھی۔ اور آپ اس پٹھی کا معیار چیک کریں اور اس کی آنکھ چیک کریں، ماشاءاللہ یہ لال بادشاہ کی پٹھی ہے، اس لال پٹھے کی بہن ہے۔ میں ان کی پوری پکچرز تھم نیل میں لگا دوں گا، اور اس کی نلیاں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اوکے لڑا دیتا نے۔ آپ ماشاءاللہ پٹھی کا معیار چیک کریں۔ اب آپ کو ان کی ماں کا شوق کرواتے ہیں۔ ان بیچاروں نے بہت ٹف لائف گزاری ہے، جب سے ان کو ویکسین لگی ہے اس کے بعد یہ بہت زیادہ بیمار ہوئے، اور یہ سوکڑے کا بھی شکار ہوئے اسٹیرائڈز لگنے کی وجہ سے، اور پھر یہ سوکڑے سے ٹھیک ہوئے، اور اب ماشاءاللہ یہ بالکل صحت مند ہیں، خطرات سے باہر ہیں، اور سردیاں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو جوبن میں دیکھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اب میں آپ کو ان کی ماں کا شوق کرواتا ہوں۔ یہ کنگ لسانی کی پٹھی ہے، ساوے کی ماں ہے۔ اگر ویڈیو میں نے ایڈٹ کی تو میں اس کی پرانی تصویریں لگا دوں گا۔ اس کی نوک ہم نے اوپر نیچے سے خود کاٹی ہے، کیونکہ یہ بریڈ نہیں لینے دیتی تھی مرغوں کو، جو ہے نا یہ کھاتی تھی دم کے نیچے سے، اور پھر جب مادی ایسی ہو کہ جو مرغے کو دم کے نیچے سے کھائے، تو ایسی کنڈیشن میں بعض دفعہ بت مس ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اکثر نروں کے اندر اس طرح کا پیٹرن دیکھا ہوگا کہ ان کی نلیوں کے اوپر یہ سکیلز آپ کو آتے ہوئے، شکیل صحیح ناپ، نلیوں کے اوپر آپ کو نروں میں یہ سکیلز ملتے ہوں گے یہ والے۔ تو آج آپ کو مادی میں یہ سکیلز دکھاتے ہیں کہ جناب یہ جو لسانی مادیاں ہیں ہمارے گھر کی، کہ جن کے ساتھ کی مادیاں شاید آپ کو بہت ہی کم دیکھنے کو ملیں گی، اور جو معیار ہے ان کا اور جو لیول ہے، یہ ہم نے بھی پورا پاکستان گھوما ہوا ہے، نہیں ملتا، خون ہی نہیں ہے۔ نام والے لسانی تو پورے پاکستان میں پڑے ہوئے ہیں،
نام سے تو اگر لسانی کی آپ نے کیٹیگری نکالنی ہو نا تو لسانی رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہر مرغہ ہی کوئی لسانی کیا دینا ہے، رتے کو بھی، پیلے کو بھی، نیلے کو بھی، چٹے کو بھی، سارے ہی لسانی ہیں، تو پھر وہ لاسانی تو نہ ہوا۔ لسانی تو ان کو کہا گیا تھا کہ جو ایک خاص نشانیوں والے مشکے تھے، لڑ میں بھی اچھے تھے اور دس میں بھی اچھے تھے، بلڈ میں بھی اچھے تھے، ان کو لسانی کا ٹائٹل دیا گیا تھا۔ تو جب سارے ہی مرغے لسانی ہیں تو پھر لسانی کدھر گیا؟ لسانی تو پھر رہا ہی کوئی نہ، کیونکہ لسانی کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ جس دا ہورس، جس دا ثانی کوئی نہیں، جس ورگا کوئی نہیں، جس دا جناب مد مقابل کوئی نہیں، جس دی مثال کوئی نہیں۔ تو جب سارے ہی ایک دوے نال کمپیریٹیولی جناب وہ ایک بھی لسانی یا دوا بھی لسانی یا تریا بھی لسانی، استاد جی پھر لسانی تو ختم ہو گیا، گالی مک گئی، پھر لسانی والا لفظ ہی ختم کر دیو۔ پاکستانی عوام کسی چیز کا کچومڑ بنانے میں اتنی ماہر ہے کہ ایک چیز ان کے ہاتھ چڑھ جائے صحیح۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کریم نئی آئی نا پاکستان میں، تو کچھ لوگوں نے انٹرسٹ لیا، کام کرنا شروع کیا، ایک بڑی اچھی مارکیٹ ڈیولپ ہو گئی۔ اب جس بندے کے پاس پورے پاکستان میں کوئی کام نہیں تھا نا، اس نے جناب اپنی گاڑی نکالی، کریم پہ لگا لی، گاڑی نکالی، اوبر پہ لگا لی، تو ہر بندہ ہی شروع ہو گیا۔ وہ کریم والے کا بھی پٹھا بہ گیا، سواریاں بھی لیکن اتنی سواریاں نہیں رہیاں جتنیاں گڈیاں نکل آئیں۔ تو یہ سارے پاکستان دا المی ہے۔ ہمارے محلے میں دائیں بائیں 2-3 کریانے کی دکانیں ہیں، ایک بندے کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کسی دوسرے شہر سے ادھر شفٹ ہوا ہے، کوئی اس کے پاس آئیڈیا نہیں تھا کام کرنے کا، اس نے پتہ کیا کیا، 2 کریانوں کے سینٹر میں تیسرا کریانہ کھول کے بیٹھ گیا۔ یعنی ہماری پاکستانی عوام کا یہ حال ہے کہ ان کے پاس کریٹیوٹی کا لیول ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس جناب اپنا ذاتی کوئی مشاہدات نہیں ہوتے، بس جہاں سے کچھ مل گیا بس اس کو بگاڑو، تروڑو مروڑو، پیش کرو اور دکان چلانی شروع کر دو۔ یہ ہمارے پاکستان میں چل رہا ہے۔ دوستوں میں آپ کو صرف ایک ویو دکھا دیتا ہوں ایک لسانی بچے کا، کہ لسانی بچے ایسے ہوتے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ معیار سر عام نظر آنے لگ جائے نا، اس دن لوگوں کی باتیں مان لینا کہ ہاں بھائی لسانی ہے۔ اور جس دن یہ معیار نہ ملا جب تک، بھائی اس ٹائم تک کہانیوں میں نہ پڑا کرو۔ ادھر پاکستان جو ہے کہانیوں سے بھرا پڑا ہے، یہ معیار دکھاتے نہیں ہیں، معیار ہے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، معیار ہے کوئی نہیں، کہانیاں نال پورا کیتی آندیں۔ یہ دوسرا پلہ ہے اس کا۔ تو یہ کنگ لسانی کی بلڈ لائن ہے بھائی، بڑے مشکے کا خون ہے۔ چوچا تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تھا ہمارے پاس، نمی کم تھی، کھڈوں میں چوزے زیادہ تھے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا فلو کا ایشو آیا۔ چھوڑ دو، چوچے آلموسٹ کور ہو گئے ہیں، ایکٹیو ہیں، ہیلدی ہیں، بس ہلکا پھلکا نا ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ کچھ دن میں ریکور ہو جائے گا۔ بھاگ گیا، وہ کتنے گئے ہیں؟ چڑھ گیا۔ یہ مادی ہماری ماشاءاللہ 10 سال پلس ہے، اور ابھی ہم اس کو پرنس کے ساتھ لگانے لگے ہیں۔ شکیل بھائی پرنس لے آؤ نا، استاد جی سے چھوڑو نا ذرا، میں ویڈیو بھی بنا لیسا نا۔ پرنس لے آؤ پہلے، شیرو نو ڈک دیتا نے۔ اب جناب یہ پرنس ہے، کنگ لسانی کی بلڈ لائن کا برڈ ہے، اور یہ جو اس کا آپ حصہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ویکسین کی وجہ سے یہاں تک آ گیا تھا، اتنا لٹک گیا تھا، اور آپ نے پرانی ویڈیوز میں دیکھا بھی ہوگا۔ تو جناب یہ لسانیوں کی آنکھیں ہیں۔ پہلی تو بات ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آنکھ کا معیار ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو میٹ کیا جائے۔ جو پاکستان میں کلیم کرتا ہے نا میرے سے سن کے کہ لسانی، تو وہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر میرے ہی بنائے ہوئے معیار کو آپ نے آگے لے کر چلنا ہے، تو میں نے لسانیوں کی پہلی نشانی کیا بتائی تھی؟ یار شکیل در ککڑ نہیں سامنے ہو رہا، اللہ دلہ ککڑی پھر دی رہے نا، میں نہ پال جاوے، سوال ہی نہیں پیدا ہونا۔ پہلی تو بات یہ یار، آنکھ کا معیار ساری دنیا بھول گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ پورا نہیں ہوتا تھا، کالے رنگ والا معیار پورا ہوتا تھا، کالے رنگ کو ساری دنیا پڑ گئی ہے، آنکھ کا معیار بھول گئی ہے۔ بھائی آنکھ کا معیار کس نے پورا کرنا تھا؟ آنکھ کو کس نے پہنچنا تھا کہ 3 رنگوں والی آنکھ ہو، دوسرا رنگ پورا نیلا ہو، اور تیسرا رنگ جناب ہلکے سے لال ڈورے۔ اب کنگ لسانی، اگر میں نے ویڈیو ایڈٹ کی مجھے لگ رہا ہے کرنی پڑے گی، کنگ لسانی کی آنکھ بھی آپ دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں، آج 10 سال بعد بھی بلڈ لائن اسی حالت میں چل رہی۔ کیوں؟ کہ نسل ہے، خون ہے، بلڈ لائن ہے۔ نلیاں دیکھ لیں، ساوے کی ماں کی نلی بھی آپ کو دکھائی تھی، اور یہی نلی ہمارے پاس الحمدللہ کنگ لسانی میں بھی موجود تھی۔ اب تو کنگ لسانی موجود نہیں ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ معیار ہے ہمارے لسانیوں کا الحمدللہ۔
اس کا پلہ بھی آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں. اچھا میں پلے پہ بعد میں جاؤں گا. میں آپ کو بتا دوں کہ ہر بندہ پشم اٹھا کے دکھا رہا ہوتا ہے. بھائی ہمارے مرغوں کی جو پشم ہے نا یہ روئی کی روئی ہے. یہ نظر آ رہی ہے آپ کو یہ, ٹھیک ہے, یہ روئی ہے. یہ ہر مرغ کے اندر پائی نہیں جاتی. پہلی بات, ان نشانیوں کے ساتھ جس دن یہ روئی ملے گی نا مجھے اس دن بتانا. ادھر ہر کسی نے اٹھا کے انفارمیشن کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. پلوں کی ساری جڑیں اندر سے وائٹ. یہ پارا ان مرغوں کا جو عام مرغوں میں ملتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ان کے کندے ہیں جو عام مرغوں میں ملتے ہی نہیں ہیں. یہ تمام برڈ سے ہٹ کے ایک علیحدہ طرح کی ان کی اپنی خصوصیات ہیں. ان کے پروں کی خصوصیات ہیں. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو لسانی کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ حساب لگائیں کہ جن بچوں کو بیچاروں کو مرغ ابھی سیدھا پکڑنا بھی نہیں آتا, وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کہ لسانی جناب یہ بھی لسانی ہے, وہ بھی لسانی ہے, وہ بھی لسانی ہے, اور یہ ایسے نہیں ہوتا اور ویسے نہیں ہوتا. ساڑی پنجابی دی کہاوت ہے جا کہ پا نہ پڑیا تے بی بی اوراں دا متھا سڑیا ہیں. وہ اللہ دے بندیو, وہ بات کرو جتنی کرنے کی قابلیت ہے. ایک بات کرنے کی آپ کی قابلیت ہی نہیں, ایک بات آپ کی سمجھنے کی قابلیت نہیں. آپ نے مرغ رکھے نہیں, آپ کو پرانے مرغوں کا پتہ کوئی نہیں, نہ کبھی پرانے مرغوں کے بچے کرائے نہ ان کے. میں ابھی میرے ذہن میں آ گیا, میں آپ کو بچے دکھاتا ہوں. تین بچے دکھاتا ہوں, 3 چوچیاں دکھاتا ہوں جو میں نے رکھی ہوئی ہیں اپنے لیے, جو میں شو ہی نہیں کراتا ویڈیو میں. آپ کو 3 چوچیاں صرف دکھاتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ یعنی یہ جو لسانی ہے ان کی پیورٹی اور یہ مشکیں کیوں ہیں, اور صرف مشکوں کو ہی لسانی کیوں کہا جاتا ہے. میں آپ کو 3 چوچیاں دکھاتا ہوں. دوستوں میں آپ کو نا یہ پرنس کی ایک چوچی دکھا رہا ہوں جو بھی مرغ میں نے آپ کو دکھایا ہے. ابھی آنکھوں کے رنگ روپ ان کے نہیں نکلے کیونکہ ابھی ایج ہی کم ہے. یہ 2 ماہ 2.5 ماہ میں جا کر جو ہے اپنی آنکھوں کے رنگز کھولتے ہیں, کلیئر کرتے ہیں, اور پھر آنکھ ایسے کھلتی رنگ اپنا صاف کرتی ایج کے ساتھ بن جاتی ہے. پہلی بات, ہمارے جو لسانی خالص حالت میں نکل رہے ہیں الحمدللہ, ایک تو ان کی آنکھیں شروع سے سرمئی اندر باہر سے. ان کی جبڑیوں کی جو وتھیں ہوتی ہیں کونے, خاص کر مادیوں میں لازماً یہ کالے آتے ہیں. یعنی جو جبڑی کا جوڑ ہے یہ کالا آئے گا. نوک پہ بعض کے نیچے داغ ہوتا ہے, بعض کا نہیں آتا, لیکن وہ اب ہماری اپنی پرکھنے کی جو ہیں سمٹمز ہیں, ان کو دیکھ کر, علامات کو دیکھ کر, چیزوں کو دیکھ کر ہم جب پرکھتے ہیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ اس کا پلہ دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ چھوٹا پار ہمیں سفید میں. اچھا یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ساری خون کی بات ہے. اس کے بعد ان کی ظاہری علامات کی بات ہے. یہاں سے آپ پلہ دیکھیں, اس کے بعد میں آپ کو دوسری سائڈ پہ لے جاتا ہوں. اب یہاں پر آپ پلہ دیکھیں. اس کی پیورٹی کو ہم قائم کیسے کہ 1 2 3 4 کلیاں چھوڑیں, آگے 3 کلیاں آپ کو سفید ملیں گی. ادھر سے آپ 1 2 3 شکیل تیرے کو نہ ککر سامڑ ہو رہے سی نہ چوچی پرنس دی ساتھ انج رکھ پلہ تکانا ہے. اس پلے میں بھی آپ دیکھیں کہ 1 2 3 4 پر چھوڑ دیں, اگلے 3 پر سفید ملیں گے. تو یار یہ پیورٹی کی کچھ علامات ہوتی ہیں, نشانیاں ہوتی ہیں. اب یہ جب ایج کے ساتھ جانی ہے, یہ جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ لائن چلتی اس دھار میں آ جانی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر آنی ہے جس کا ابھی سے ہلکا سا نشان موجود ہے, جو چلتی ہوئی یہاں پر آئے گی اور ابھرے گی, ایک ابھار بنے گا. اور ادھر سے بھی آپ کو یہاں لائن چلتی ہوئی آ کے ایج کے ساتھ ایک ابھار بنے گا اور یہاں کھرینڈا بنے گا. اس کو چھوڑ دیں جی, دوسری چوچی نکالیں. اب میں نے اسی چوچی کی بہن نکال لی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک ہی پور کی 2 چوچیاں میرے پاس بہنیں ہیں. اب آنکھوں کے رنگ اگر اس کے بھی دیکھیں گے تو آپ کو ابھی سے 3 نظر آئیں گے, لیکن ابھی یہ بنے نہیں ہیں. یہ ابھی آنکھیں بننی ہیں ابھی, چونکہ چوچے اس ایج کے حصے میں داخل ہی نہیں ہوئے کہ جس ایج سے ان کی آنکھیں نکلتی ہیں. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یہ پلہ بھی, تو اسی طریقے سے آپ کو کچھ پروں کے بعد جا کر پلے میں آگے سفید پر ملیں گے اور اوپر کا چھوٹا پر سفید نظر آئے گا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ, میں بھی گن نہیں رہا, آپ گن لیں, بے شک ویڈیو آپ کے سامنے ہے. آپ کو وہی 4 پر چھوڑ کے آگے پر سفید ملیں گے اور اوپر کا چھوٹا پر بھی آپ کو سفید ملے گا. پھر یہ جو ان کا چھوٹا پر ہوتا ہے جس کو ہم تری کہتے ہیں, یہاں پر جو پر آتا ہے چوچے کے, مرغ کے, مادی کے, اس کی الگ علامات ہوتی ہیں. اس کے پر کو دیکھنے کا الگ طریقہ کار ہوتا ہے. اس کی چمک کو پرکھنے کا اپنا ایک نظر ہونی چاہیے, جو ہر بندے کے پاس نہیں ہے. جنہوں نے نیٹ پہ سیکھا شوق, بس ان کے لیے تو سارے کالے ایک جیسے نا, کھوتا گھوڑا سارا ایک برابر. دیکھے جتھے ہوئے پتر جمال اتنے کھوتا کھرکا سب حلال ہے جی. یہ نیٹ والے شوقینہ دا وہ حال ہے, چھڑ دیجیے انہوں.
تو یہ 3 چوچیاں ہیں دوستوں جو میں دکھاتا بھی نہیں, جو میں نے سائڈ پر رکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے یہ جا کر ہم نے بریڈ میں ڈالنی ہے, ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب ایک بریڈ اور بلڈ لائن چلتی ہے تو کچھ آپ کے پاس بچے ایسے نکلتے ہیں جو آپ کے 100% علامات کے اوپر پورے ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو علامات سے ہٹ کے ہوتے ہیں لیکن وہ بلڈ کی بیس پہ چلتے ہیں. تو وہ چوچی 3 میں سے ایک وہ والی ہے کہ جو علامات کی بیس کے اوپر بریڈ میں ڈالی جائے گی. تو جناب جوڑا چھوڑ دیا, ماشاءاللہ پھر رہے ہیں, اور ابھی یہ کراسنگ ہو جائے گی. تو آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ آپ بھائیوں کو وہ چیزیں دکھاؤں گا جو آپ نے بہت ہی کم دیکھی ہوں گی, یا پورے پاکستان میں شاید بہت ہی کم لوگوں کے پاس موجود ہوں گی. ہر کسی کے پاس اپنا شوق ہے, اپنا بلڈ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس بہت اچھے اچھے بلڈ اور مرغ پڑے ہوئے ہیں. تعریف کے قابل وہی ہیں جو مرغ اچھے ہیں, جن کی نسلیں اچھی ہیں, جن کے خون اچھے ہیں, اور جن کے رکھنے والے مالک اچھے ہیں, اور جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر کیا خصوصیات ہے اور ہمارا بلڈ کہاں سے جا کر کہاں پہ ملتا ہے. بات یہ ہے جنہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں. اب میں نے یہ 15 سال سے سنبھالے ہوئے ہیں نا, مجھے ان کے یعنی 4 فادرز مجھے ان کے ملے تھے استادوں کی طرف سے ایک جوڑا, تو میں نے ان میں سے بنائے ہیں الحمدللہ, اور میرے پاس آج تک خالص حالت میں چل رہے ہیں. اب شاید میرے استادوں کے پاس بھی یہ حالت موجود نہیں ہے جو پیورٹی میرے پاس چل رہی ہے. تو ان کو بھی جب بھی شوق کے لیے کو پٹھا پٹھا کو پرندہ مادی کو درکار ہوتا ہے تو وہ پھر مجھے کہتے ہیں کہ بھجوا دو. ابھی پیچھے بھی ایک مادی گئی رہی ہے استادوں کی طرف, انڈے شنڈے اترے ہیں, بچے شچے لے کے پھر وہ واپس آ گئی تھی. تو دوستو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر نئے جو بچے ہیں ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے, آپ کنٹینٹ ضرور بنائیں, آپ ویڈیو ضرور بنائیں, لیکن آپ اتنی بات کریں جتنی آپ کرنے کے قابل ہیں. ان بڑے بڑے پنگوں کو ہاتھ نہ ڈالیں جن کے اوپر آپ 2 منٹ یا 5 منٹ بھی بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تگڑے تگڑے اور سیانے لوگوں نے انفارمیٹیو ویڈیوز بنانا اس لیے چھوڑ دی ہیں کیونکہ نئے آنے والے بہت سارے شوقینوں نے انفارمیشن کا کباڑا نکال کے رکھ دیا ہے. ایک اوریجنل حالت میں جو آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے, آپ اپنے تجزیے اور اپنی جناب وہ اس کے اندر سلمے تے ستارے تلے لا کے انہوں چینج کرنے کی کوشش کیوں کر دے ہو یار. اتنی قابلیت آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر آ گئی ہے تو اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. ہم جو چیزیں عوام کے سامنے رکھتے ہیں اس کو سمجھاتے ہیں, اس کے سب پیچھے 10 15 سال کی محنت ایک بندے کی موجود ہے جو پیچھے کئی لوگوں کے ساتھ لنکڈ ہے 30 35 40 سال تک. تو اس لیے نہ آپ لوگوں کو بچے کرا کر اس طرح پریکٹیکلی ایکسپیرینس ہے کہ کس میں سے کیا نکلتا ہے, کیا سمٹمز ہیں, پر کو کیسے پرکھنا ہے, پر کا میرٹ کیسے برقرار رکھنا ہے. ساری کہانی پر کی ہے, ساری کہانی آنکھ کی ہے, ساری کہانی بنتروں کی ہے, نلیوں کے رنگوں کی ہے. یہ جو ہڈی رنگ ہے یہ بادامی رنگ ہے, بادام چھیلو نیچے سے چھلکا اتار کے جو بادام کا رنگ نکلتا ہے یہ رنگ ہی ختم ہو گیا مرغوں میں. یہ پرانے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہڈی والا رنگ یا بادامی رنگ جو ہے یہ ہے کیا. پیلی زرد نلیوں والے مرغ اٹھا کے ان کو لسانی بنایا ہوتا ہے, پیلی زرد آنکھوں والے مرغ اٹھا کے ان کو لسانی بنایا ہوتا ہے. عجیب و غریب کہانیاں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں, ہم نے بولنا چھوڑ دیا ہے. تو جس کا جو دل کرتا ہے وہ آ کے جناب لگا ہوا فنکاریاں مار رہا ہے. خدا را آپ کو جتنی معلومات ہے مینجمنٹ کے اوپر باتیں کیا کریں, چوزے پالنے پہ باتیں کریں, چوزے رکھنے پہ باتیں کریں. آپ یہ باتیں کریں کہ ہم نے جوڑا لگایا ہمارے پاس یہ نکلا ہے. آپ ان پنگوں میں جو ہے یہ غلط پڑھ رہے ہیں اور غلط انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں جناب کہ ایسے بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی ہوتا ہے. نسلوں کے اوپر بات کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ نہ تو نئے بچوں نے نسلیں رکھی ہیں, چند ایک لوگ ہیں جن کا ذہن بڑا ہے اور جنہوں نے ارلی سٹیج میں اور ارلی ایئرز میں شوق سمجھ لیا اور بنا لیا. باقی ان کاموں میں عمریں گزر جاتی ہیں پھر جا کے سمجھ آتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور کسی کو بات بری لگی ہو تو معذرت. تھوڑا سا غصہ میں نے اس لیے کیا ہے بھائی کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ ہم سے ہی سیکھتے ہیں, اور پھر جو سیکھا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر اپنی مرضی کی جو ہے وہ تغیر و تبدلات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے نہ کیا کریں. تبدیلیاں جو آپ اپنی تھیریز جو ہوتی ہیں نا, یہ تھیریز باتوں کی حد تک ہوتی ہیں, پریکٹیکل کچھ اور ہوتا ہے. ہم نے سارے پریکٹیکل کیے ہیں, تو اس لیے کائنڈلی وہ انفارمیشن شیئر کریں کہ جو آپ کی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. نسلوں کے اوپر بات کریں گے بچے آ کے جنہوں نے نہ نسلیں رکھیں, نہ نسلوں کے پروں کو دیکھا, نہ مرغے ہاتھ میں پکڑ کے وجود دیکھے, نہ گانڈ جوڑ دیکھے, نہ نلیوں کے رنگوں. ان کے اندر 500 بریکیاں ہیں نسلوں کے اندر جو رکھنے والے سمجھتے ہیں. کسی ایک خالصوں والے شوقین کے پاس بیٹھ جاؤ, وہ آپ کو نجی نشست کے اندر جو ہے وہ جو باتیں کرے گا وہ آپ نے کبھی سوشل میڈیا پہ سنی بھی نہیں ہوں گی. کسی میرے جیسے لسانی رکھنے والے بندے کے پاس بیٹھ جاؤ تو وہ
جو آپ کے ساتھ نجی نشست میں جو پرکھ کی باتیں کرے گا وہ آپ نے کبھی سوشل میڈیا پہ سنی نہیں ہوں گی، کیونکہ اب تو دل ہی نہیں کرتا شیئر کرنے کا، کیونکہ ایک خالص پوائنٹ لوگوں کو بتا دو فی سبیل اللہ، آگے سے اس انفارمیشن کا کباڑہ توڑ مروڑ کے 400 شاخیں اس کی نکال کے خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔